بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج نماز جنازہ ادا کی گئی شہداء کی سانحہ ترلائی کے مختلف جگہوں پر G9 میں بھی، ترلائی میں بھی اور آہوں اور سسکیوں میں ان لوگوں کو رخصت کیا گیا، ان کو دفنایا گیا اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ ہر چہرہ سوگوار تھا۔ یہاں پر جو ایک پنڈی اسلام آباد میں جو ایک فضا میں سوگ ہمیں نظر آتا ہے اور لوگ بڑے بہت پریشان اور بہت ہی افسوس ان کو ہے۔ لیکن لاہور میں صورتحال مختلف ہے۔ وہاں پر میں نے بھی اپنے ٹویٹ میں ایک تعریف کی تھی مریم نواز صاحبہ کی، باوجود اس کے کہ ان کی نہ کوئی سیاست ہے، نہ وہ کوئی لیجٹمیٹ چیف منسٹر ہیں، لیکن چلیں جی انہوں نے کہہ دیا کہ تقریبات نہیں ہوں گی۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ میں ان تقریبات میں نہیں جاؤں گی، اور نون لیگی تو بڑی ڈٹھائی کے ساتھ اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ جناب جو بسنت ہے وہ تو ہونی چاہیے، اور بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں اس میں کرتے ہیں۔ میں سن رہا تھا عمر چیمہ کو، سن رہا تھا اور کچھ لوگوں کو کہ جناب دہشت، اور طلال چودھری کو بھی کل سن رہا تھا کہ دہشت گرد یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی سرگرمیوں میں نہ جائیں، تو ہم بالکل جو ہے وہ دہشت گرد جو چاہتے ہیں وہ نہیں کریں گے، ہم بھرپور انداز میں اس کی مذمت تو کریں گے، لیکن دہشت گردوں کو جو نبٹنا ضروری ہے، ان کی کمر توڑنا ضروری ہے، نہ کہ آپ اپنے ایونٹس ختم کر دیں۔ اور پھر بعد میں یہ ایک سوال سوشل میڈیا پر جو نون لیگ یوٹیوبرز ہیں یا جو ان کا میڈیا ونگ ہے کہ جی آپ بتائیے کہ کیا جو اسلام آباد میں دھماکہ ہوا ہے اس کے بعد لوگوں نے اپنی شادیاں منسوخ کی ہیں؟ کیا کہیں باراتیں واپس ہوئی ہیں؟ تو یہ اس طرح سے نہیں ہوگا۔ تو یہ تو لوگ آئے ہوئے ہیں، اور مریم اورنگزیب کہتی ہے کہ ہم نے ایونٹ کو بڑا پلان کیا ہوا ہے۔ میرا سوال ان سب سے یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی موت ہو جائے خدا نہ خواستہ، تو کیا آپ جشن منائیں گے؟ کیا آپ اپنے گھر میں نیچے میت پڑی ہو آپ اوپر گڈا اڑائیں گے؟ اور خدا کا خوف کریں کچھ، یہ کیا آپ باتیں کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے دہشت گردوں کا خاتمہ کرنا ہے تو یہ بسنت بند کر کے جو 10,000 پولیس والے صرف اس لیے رکھا دیے وہاں پر کہ عمران خان کی فوٹو والی کوئی گڈی نہ اڑا سکے، اور 2,500 لاہور کی پولیس ہے، 12,500 لوگ آپ نے وہاں پہ لگا دیے، ان کو بھیجیں باہر، ان کو فیلڈ میں بھیجیں، جو لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں ان کو پکڑیں۔ وہ یہ دہشت گردی کی کمر توڑنے کا طریقہ ہے، نہ یہ طریقہ ہے کہ اچھا پھر بسنت کے بارے میں آپ کو بالکل میں نے بہت لوگوں سے بات کی ہے۔ بسنت جو ہے وہاں پر گڈیاں، منصور علی خان صاحب بھی یہ کہتے ہیں، پہلے سن لیں ذرا۔ خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف سے جڑے ہوئے صحافی یا یوٹیوبر جو ہیں وہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایکس کے اوپر ایک بیانیہ بلڈ کر رہے ہیں، اور مجھے ہنسی آتی ہے اس بات کے اوپر کہ جناب 2 دن جناب یہ جو جب سے سٹارٹ ہوا ہے، مطلب جمعے اور جمعرات کی درمیانی شب سے جب سے سٹارٹ ہوا ہے، اور جناب لوگ جو ہے وہ تو گڑیاں اڑائی نہیں رہے، اور انہوں نے بالکل جو ہے ریجیکٹ کر دیا، جبکہ ایکچولی اصل بات یہ ہے کہ ہوائی نہیں چل رہی۔ میں خود جو ہے وہ مطلب کل رات کو جو ہے میں ایک جگہ کے اوپر گیا تھا، اور وہاں پہ میں نے جا کے دیکھا تو وہاں پہ بالکل ہوا نہیں چل رہی تھی۔ اب گڈی بازی کے لیے، پتنگ بازی کے لیے ہوا چلنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور ظاہری بات ہے وہ جو کہ چل نہیں رہی، تو اس کی وجہ سے کوانٹٹی آف فلائٹ جو کائٹس ہے وہ بھی بہت کم آپ کو نظر آ رہی ہیں جو اڑائی جا رہی ہیں۔ میری اطلاع کے مطابق کل دن کے وقت جو ہے وہ کچھ چند گھنٹوں کے اچھی ہوا چلی تھی، لیکن اوور آل جو ہے وہ ہوا نہیں تھی۔ تو اس کا ایک بہت بڑی ریزن یہ بھی ہے، لیکن obviously وہ جو تمام وہ یوٹیوبر اور صحافی جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، اس کو پولیٹیکل اینگلنگ دیتے ہوئے جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس بسنت کو جو ہے وہ لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ خیر اگلے 24 گھنٹے میں اگر تو اس بسنت کو کینسل نہ کیا گیا تو پھر آپ کو اگلے 24 گھنٹے میں اگر ہوا چل بھی پڑی تو اب ظاہری بات یہ پہلی شرط ہے، تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جناب کتنے لوگ جو ہیں وہ اس میں نہیں ہیں۔ جبکہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میرے آس پاس جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب جو ہے وہ ایون تب بھی ہوا نہیں چل رہی تھی، لیکن لوگ جو ہے وہ چھتوں کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، لائٹیں شائٹیں وہاں پہ لگی ہوئی تھی، باربیکیو جو ہے وہ بن رہے تھے۔ سو گڈی نہ اڑنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی۔ اب یہ ایک عجیب سی ایک توجیہ ہے، تعویل ہے کہ جی وہ ہوا نہیں ہے۔ یہ نون لیگی جو ہے نا اب پوری ایک لائن آئی ہوئی ہے کہ ہوا نہیں ہے اس لیے گڈیاں نہیں اڑ رہی۔ یہ تو مان لیا کہ گڈیاں کوئی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو لاہور کے شہری ہیں، عام آدمی ہیں، ان کا یہ فنکشن ہی نہیں ہے، 2 وجوہات سے۔ ایک تو جو گڈیاں جس طریقے سے کہا گیا جی آپ خریدیں، اور وہ نون لیگ کے لوگوں کو سارے رپورٹرلی ٹھیکے دیے گئے، اور پھر ڈور بھی آپ خریدیں، آپ کر نہیں سکتے، QR کوڈ ہونا چاہیے جو گورنمنٹ اپرووڈ ہو۔ اس سے کیا ہوا کہ جو پہلے لوگ وہ جس کو گڈی بناتے ہیں نا اس کو تا کہتے ہیں، وہ جو پیپر ہوتا ہے اس کو تا کہتے ہیں، وہ آپ کو مل جاتا تھا، آپ اس کی 2 کمانیں لگائیں، آپ نے گڈی بنا لی اور آپ نے اڑا لیا، 50 روپے میں، 100 روپے میں، 200 روپے میں آپ نے کر لیا، مانجا بھی آپ نے خود لگا لیا۔ انہوں نے غریبوں کا یہ فنکشن ہی نہیں رہنے دیا، یہ ایک ایلیٹ کلاس کا فنکشن بن گیا۔ چند چھتیں ہیں جو کروڑ 50 لاکھ 2 کروڑ پہ بکی ہیں،
وہاں پر یہ سرکاری افسران، یہ جو بڑے بڑے سیاستدان، امیر لوگ، انڈسٹریلسٹ، اینکر پرسن اور جو بڑی تنخواہوں والے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ ماحول ہے سارا، ان کا یہ ایونٹ ہے. عام آدمی اس میں شریک نہیں ہے، غریب آدمی کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے. دوسرا، جس انداز میں اس کو انہوں نے پروموٹ کیا، اتنا جوش و خروش تھا ہی نہیں. اتنا اگر عام آدمی بھی گڈی اڑا رہا ہوتا تو اتنا جوش و خروش نہیں تھا، کیونکہ یہ تو ایک کاؤنٹر کر رہے تھے جو 8 فروری کا جو احتجاج ہے، یا اس ملک میں جو ایک بے انصافی اور ناانصافی کے خلاف جو آواز بلند ہو رہی ہے، عمران خان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، تحریک انصاف، کیونکہ 70-80% جو لوگ ہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. دے آر آل سبجیکٹ ٹو ٹارچر، ذہنی ٹارچر، فزیکل ٹارچر، بزنس کا ٹارچر، روزگار کا ٹارچر، ہر طرح سے. تو وہ اس میں انوالو ہی نہیں ہے، وہ اس سے ویسے ہی دور ہے سارے کا سارا، اور بالکل یہ ریجیکٹ ہو گیا. لیکن یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جی وہ ہوا نہیں آ رہی تو اس لیے گڈیاں اور تحریک انصاف سے جڑے ہوئے. تو یہ نون لیگ کے جو جرنلسٹ ہیں نا، وہ یہ ہوا اب یہ اس کا بلیم اللہ میاں کو دے رہے ہیں کہ اللہ میاں نے ہوا نہیں چلائی، تو اس لیے جو ہے وہ گڈیاں جو ہے نا وہ نہیں چلیں، اور اب ہوا چل جائے گی تو گڈیاں اڑیں گی. ایسا کچھ نہیں ہے، ریجیکٹ ہے، ٹوٹل ریجیکٹڈ ہے سارے کا سارا یہ ایونٹ، اس لیے کہ عام آدمی کی اس میں پارٹیسپیشن ہی نہیں ہے، عام آدمی کی ہر چیز پہنچ سے دور ہے. اور دوسرا جو یہ واقعات ہوئے ہیں، جس طرح لوگوں کے گھروں کے اندر اس وقت کوئی خوشی نہیں ہے، لوگ نہ روزگار کے حوالے سے خوش ہیں، نہ اپنی کاروباری حیثیت کے حوالے سے خوش ہیں، عام آدمی جو ہے وہ پس گیا ہے بالکل. تو اس لیے اس کا اس بسنت میں کسی طرح سے بھی کوئی وہ نہیں ہے. اچھا، یہ جو اس ساری صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم اکثر یہ سوال کرتے ہیں. یہ علینا شگری ایک ہماری کولیگ ہیں، یہ ایک بات کر رہی ہیں وہاں پر ترلائی میں، جو لوگ کس کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، ذرا سنیے. سب سے جو بڑا مسئلہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیشہ میڈیا یہ یہاں سے تو بلا لیتے ہیں لیکن چلاتے نہیں ہیں. معذرت سے ہمارا میڈیا جیسے یرغمال بنایا ہوا ہے، یا یرغمال بن گیا، بک چکا ہے. یقین کریں، یہ جو آج ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں، جو ہمارے ملک کا یہ حالات ہیں، یہ فقط میڈیا کی وجہ سے حالات ہیں. کیونکہ آپ حق سچ کیوں نہیں بولتے؟ وقت کا کوئی بھی اگر یزید ہے، کوئی بھی ہے، تو ہمیں حق بولنا چاہیے. یہ کیسے اتنی لاشیں گری، کیسے اتنے زخمی ہوئے؟ خدا را ہماری شیعت کی قربانی بند کریں. ہم ہی آپ کو مظلوم لے لے ہیں، اور بس ہم ہی لوگ ہیں، اور ہمارے جو قائدین ہیں، بس خدا را ہم ان پہ بھی کریں اور ہم پہ بھی رحم کریں. یہ کسی حد تک بات ٹھیک ہے جب آپ سچ کو دبا دیں. دیکھیں نا، شہر لاہور میں کوئی بسنت نہیں ہے، ٹی وی کہہ رہا ہے بسنت ہو گئی، بسنت ہو گئی. لوگوں کی اکانومی برباد ہے، مہنگائی زیادہ ہے، ٹی وی کہہ رہا ہے بالکل کوئی مہنگائی نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، سب اچھا کی رپورٹ ہے. حقیقت یہ ہے کہ وی آر ٹوٹلی آئسولیٹڈ. نہ سعودی عرب پیسے رول اوور کر رہا ہے، نہ یو اے ای رول اوور کر رہا ہے. چائنا ہم سے ناراض ہو گیا، اور ہمیں امریکہ بلاتا نہیں ہے. لیکن ٹی وی کیا کہتا ہے؟ بہت زبردست سفارتکاری پاکستان کی، اور ہر طرف جناب پاکستان کی جے جے کار ہو رہی ہے، اور وہ جو پاکستان تنہائی میں تھا اب نکل آیا اور سینٹر پیس بن گیا ڈپلومیسی کا. تو جب ہم لوگوں کو جھوٹ بولتے ہیں، بالکل ویسے ہی جب 71 میں سانحہ مشرقی پاکستان ہوا، بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا، تو آپ ذرا سن لیں، ہمارا بنگلہ دیش بننے سے ایک دن پہلے تک ہمارا ٹی وی کیا بتا رہا تھا کہ فتح ہی فتح ہے، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں، دوڑے جا رہے ہیں، مفتی مانی کو بھگا دیا. اور پھر اچانک کہ جناب انہوں نے ایک سمجھوتا کر لیا اور بنگلہ دیش بن گیا جناب. تو یہ تب بھی جھوٹ بول رہا تھا میڈیا، اور آج بھی. تب صرف سرکاری ہوتا تھا اور اخبارات تھے، اور آج الیکٹرانک میڈیا انہی مالکان کا ہے جو جن کے پاس اخبارات تھے. تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ کسی حد تک یہ بات صحیح ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، دیکھیں یہ آپ یہ دیکھیں فوٹو ہے جو یو ایس ٹریڈ آفس نے بھارت کے حوالے سے جاری کی ہے. اس میں آزاد جموں کشمیر کو انڈیا کا حصہ دکھا دیا گیا ہے. آپ کو کہیں پاکستانی میڈیا میں خبر آئی؟ اور جس ٹرمپ کو ہم کہتے ہیں کہ نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے، یہ اس کے ملک کا جو یو ایس ٹریڈ آفس ہے، جو ان کی ہدایت پر انڈیا کے ساتھ نیگوسیٹ کر رہا ہے. اس میں انہوں نے اس کو جو کشمیر ہے سارے کا سارا، جو آزاد کشمیر ہے، اس کو ڈال کے تو انڈین ٹیریٹری اس کو ڈکلیئر کر دیا. تو جب میڈیا اس قسم کی بات نہیں کرے گا، جھوٹی سفارتکاری کی خبریں دے گا. اور پھر میں آپ کو بتاؤں ایک چیز اور، کہ ہماری جو فوج ہے اس پر جو تنقید ہے نا، اس کی ایک بڑی وجہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت انہوں نے فوج میں اپنے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں. میں آپ کو یہ حنیف عباسی صاحب میرے دوست ہیں، لیکن ذرا سن لیں ان کی گفتگو. میں کہہ رہا ہوں چلے چھوڑیں، آپ فوج کی بات کریں. چلے اسٹیبلشمنٹ کیا لگایا ہوتا ہے، فوج کی بات کریں.
کیا فوج کی قربانی کے مقابلے میں کسی کی قربانی ہے؟ کوئی بھائی کا لال بتائے. بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے سر. مجھے یہ بتا دیں پاکستان اس کا سب سے پہلے ہے. سن لیں، نہیں میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، اس کو میرے جذبات سمجھ لیں، میرے دل کی بات سمجھ لیں کہ یہ ملک اس کا ہے جس کے بچے اپنے گرم گرم لہو دیتے. درست بات. اس سے بڑی قربانی کوئی نہیں ہو سکتی دنیا کے اندر. بالکل صحیح بات. یہ ملک کسی اور کا نہیں ہے. میں فتویٰ دیتا ہوں، یہ ملک ان کا ہے، بالکل ان کا ہے، جن کے بچے سنگلاخ پہاڑوں پہ قربانیاں دے رہے ہیں اور ایک لمحے کے لیے نہیں وہ چونکتے کہ بھئی ہماری جان جائے گی، فرنٹ پہ جا کے لڑ رہے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے، یہ ملک 25 کروڑ پاکستان کا ہے، پاکستانیوں کا ہے، میرا، آپ کا، ہم سب کا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ملک صرف فوج کا ہے. فوج ہمارے لیے قابل احترام ہے، وہ جو ہمارے شہداء ہیں ہمارا غرور ہیں. ہم اپنی افواج کے ساتھ قوم کھڑی ہوئی تو انہوں نے فتح حاصل کی، لیکن یہ خوشامد میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ اگلے بندے کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ آپ ہی، پھر وہ اس کے بعد جو مرضی کرے. اب یہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں میرا یہ فتویٰ ہے. او بھائی، آپ مجھے، اب پھر میں کہوں گا آپ خفا ہو جائیں گے، یہ فارم 47 کے لوگ ہیں اور یہ غلط بات کر رہے ہیں. یہ ملک سارے پاکستانیوں کا ہے، جس میں فوج بھی ہے، پاکستان کے عوام بھی ہے. صرف فوج کا کہاں سے یہ ملک آ گیا؟ یا صرف عوام کا یہ ملک کہاں سے آ گیا؟ صرف بیوروکریٹس کا یا صحافیوں کا ملک کہاں سے آ گیا؟ یہ پورے 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور اس کو اسی طرح رہنے دیجئے. اور ہمارا آئین اور قانون کہتا ہے کہ سویلین لیڈ رول ہوگا اور یہاں پر پارلیمان جو ہے وہ سپریم ہے، کانسٹیٹیوشن سپریم ہے، عدالتیں انڈیپینڈنٹ ہے اور تمام اداروں کو الیکٹڈ گورنمنٹ کے انڈر کام کرنا ہے. دس از واٹ دا کانسٹیٹیوشن سے. لیکن آپ میڈیا میں پروموٹ کر رہے ہیں اور وہ ساتھ میں جو اینکر بیٹھی ہیں بالکل وہ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. ایسا نہیں ہے. یہ ملک پاکستانیوں کا ہے، سارے پاکستانیوں کا ہے، کسی ایک کا نہیں ہے. اللہ نگہبان.